عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ عورت کو قبرستان لے کے جانا چاہیے. عورت کا قبلہ درست رکھنے کے لیے قبرستان لے کے جایا کریں. عورت کے قبرستان جانے کی ممانعت کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. یہ آمزہ بریلوی صاحب نے ایک کتابچہ لکھا اور انہوں نے غلو کیا. انہوں نے کہا کہ عورت قبرستان نہیں جا سکتی، مزارات پہ نہ جائے. مزارات پہ تو مردوں کو بھی نہیں جانا چاہیے، قبرستان عورت جا سکتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ، کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں، آخرت کی یاد دلاتی ہیں. نبی الاسلام نے حکم دیا ہے کہ قبروں پہ جانا ہے. اچھا، امام ترمذی ایک حدیث لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو کثرت سے قبروں کی زیارت کریں. بار القبور کے الفاظ ہیں. پھر امام ترمذی نے 7 کامنٹس کیے ہیں. وہ کہتے ہیں اس حدیث میں ان عورتوں کی مذمت ہے جو کثرت سے قبرستان جاتی ہیں، کبھی کبھار والوں کی نہیں، یا یہ حدیث منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے جو مسلم شریف میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. اس سے بھی بڑھ کر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، ایک رات میری آنکھ کھلی تو نبی الاسلام بستر پہ نہیں تھے. میں اٹھی اور نبی الاسلام کی تلاش میں نکلی. میں نے دیکھا کہ آپ بقیع غرقد قبرستان گئے ہوئے. وہ قبرستان پیچھے پہنچ گئی اور وہ کہتی ہے میں نے نبی الاسلام کو دیکھا، آپ نے 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی. وہ کہتی ہے میں دور سے دیکھ رہی تھی، میں بھاگتی ہوئی واپس آئی، اپنے بستر پہ لیٹ گئی تاکہ حضور کو نہ پتہ چلے کہ میں پیچھے جاسوسی کر رہی تھی. وہ کہتی ہیں کہ میرا سانس تو بھولا ہوا تھا. نبی الاسلام واپس آئے تو آپ نے کہا کہ عائشہ تم میرے پیچھے آئی تھی. کہا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے، میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہی گمان کیا تھا. تو آپ نے فرمایا میں قبرستان گیا تھا کیونکہ جب میں رات کو سویا بستر پہ لیٹا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بقیع غرقد قبرستان جائیں اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. کیا خوش نصیب لوگ تھے جی، حضور دعا کر رہے ہیں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام جنازہ پڑھا کے نکلے. آپ نے فرمایا قبرستان پہ آپ نے ایک عورت کا جنازہ پڑھا جو مسجد کی صفائی کرتی، اس کو دفنا دیا، حضور کو بتایا بھی نہیں. بعد میں پتہ چلا، آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ، میں بھی جنازہ پڑھوں گا. مسجد میں صفائی کرنے والی حبشیہ عورت کی اتنی عزت کی آپ نے. جنازہ پڑھ کے واپس آئے، قبر پہ جنازہ پڑھا. کہا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے نور سے بھر دیا. تو نبی الاسلام کی دعا کا تو یہ فائدہ ہے. اچھا، اس حدیث کی طرف واپس ہے. اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب میں قبرستان جاؤں تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو یہ موقع تھا، حضور کہتے ہیں قبرستان تو عورت جا نہیں سکتی. آپ نے ان کو مسلم شریف میں یہ دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے. کیونکہ یہاں کے اہل حدیث کی خوبی ہے، آپ جب ان کو حدیث بتاتے ہیں نا وہ پھر کسی عالم کو نہیں دیکھتے. تو عورتوں کو قبرستان لے کے جانا چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو. موت کی یاد، آخرت کی یاد عورتوں کو بھی تو چاہیے. بلکہ میں آپ کے اس کیمرے کی وساطت سے ان خاوندوں کو جو اپنی عورتوں کی ناجائز خواہشات کی وجہ سے تنگ ہیں ریکویسٹ کروں گا انہیں ہفتے میں ایک دفعہ نا قبرستان ان کے رشتہ داروں کی قبروں پہ لے کے جایا کریں اور انہیں بتائیں یہ اصل ٹھکانہ ہے. اور عورتیں بڑی رقیق القلب ہوتی ہیں. میں تو اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہوں، اس کی دادی کی قبر کے اوپر لے کے جاتا ہوں، رشتہ دار نانی کی قبر پہ لے کے جاتا ہوں اور قبرستان سے گزارتا ہوں تاکہ عبرت حاصل ہو. عورت کو بھی قبرستان لے کے جانا چاہیے. یہ جو پبلک میں مشہور ہے عورت جب قبرستان جاتی ہے تو وہ مردوں کو ننگی نظر آتی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اللہ معافی دے. البتہ عورت جنازے کے ساتھ نہ جائے، وہ نبی الاسلام نے منع کیا، اس میں صبر کام ہوتا ہے. عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے. صحیح